دوستو، سائنس اسٹڈیز کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ پروگرام اس سلسلے میں ہم کئی ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ یہ ایپیسوڈ ابتدائی ایپیسوڈز ہیں اور سائنس اسٹڈیز کا جو باقاعدہ پروگرام ہے وہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ سے ہم شروع کریں گے۔ آج جس موضوع پر ہمیں اظہار خیال کرنا ہے وہ پھر سائنٹیفک میتھڈ سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم سائنٹیفک میتھڈ پر 2 ایپیسوڈ پیش کر چکے ہیں۔ آج ہم یہ بتائیں گے کہ سائنٹیفک میتھڈ اور ان سائنٹیفک میتھڈ میں بنیادی طور پر فرق کیا ہوتا ہے، کن چیزوں کو ہم یا کن معلومات کو، کن میتھڈ سے حاصل ہوئی معلومات کو ہم ان سائنٹیفک کہتے ہیں اور کن کو ہم سائنٹیفک کہتے ہیں۔ یہ اس اعتبار سے یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس میں سائنسی چیزیں بھی ہیں، سائنٹیفک میتھڈ سے بھی معلومات ہمارے پاس آتی ہیں اور ان سائنٹیفک میتھڈ سے بھی معلومات ہمیں آتی ہیں۔ تو یہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے کون سی چیز سائنٹیفک ہے، کون سی چیز ان سائنٹیفک ہے، اس طرح کی گفتگو ضروری ہے۔ اسی بات کے پیش نظر میں نے آج کی گفتگو آپ کے لیے تیار کی ہے۔ تو پہلی جو بات ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ وہ معلومات جو کسی معاشرے میں پھیلی ہوئی روایتوں سے ہم تک پہنچتی ہیں وہ سائنٹیفک بالعموم نہیں ہوتی، عام طور پر وہ سائنٹیفک نہیں ہوتی، یا اس میتھڈ کو جو روایتوں کے ذریعے سے، جو ٹریڈیشنز کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے اس کو ہم سائنٹیفک میتھڈز نہیں کہتے۔ اب یہ روایتیں اور یہ ٹریڈیشن سے آئی ہوئی معلومات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ہم کبھی چیلنج بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اپنے بزرگوں کو، بڑوں کو اس پر عمل کرتے دیکھتے آئے ہیں اور ان پر ایسے یقین کر لیتے ہیں جیسے کہ واقعی یہ تو سچ ہے، یہ تو غلط ہے ہی نہیں۔ ان پر کے بارے میں ہمیں کبھی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، کوئی شک بھی پیدا نہیں ہوتا اور ہم ان پر عمل بھی کرتے ہیں، ان کو صحیح جانتے بھی ہیں۔ لیکن یہ رویہ علمی دنیا میں صحیح رویہ نہیں ہے۔ کبھی ہم کوشش نہیں کرتے کہ تجربے سے معلوم کریں کہ واقعی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشروں میں، ہمارے گھروں میں ایک عام بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو پانی دھوپ میں گرم ہوا ہو اس سے نہانا نہیں چاہیے، اس کے نتیجے میں کچھ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کسی نے تجربہ کر کے نہیں دیکھا، کسی کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے ذریعے واقعی بیماریاں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، لیکن یہ چلی آ رہی ہے بات۔ اس کو گویا کہ ہم اس طرح سے عمل کرتے ہیں جیسے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن جب تک یہ بات کسی تجربے سے ثابت نہ ہو، محض اس بنا پر کہ یہ بات چلی آ رہی ہے، اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا اور یہ رویہ سائنٹیفک رویہ نہیں ہوگا۔ معلومات حاصل کرنے کا یہ طریقہ سائنٹیفک نہیں ہوگا۔ گویا روایتوں کے ذریعے سے یا روایتوں میں جو معروف باتیں ہیں ان کو جانچنا، ان کو یہ سمجھنا کہ یہ سائنٹیفک ہے، یہ ایک ان سائنٹیفک میتھڈ ہے معلومات حاصل کرنے کا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بات کسی اتھارٹی سے آ رہی ہے، کوئی بڑے بلند مقام پر کوئی فائز شخصیت ہے یا کوئی ادارہ ہے، وہاں سے کوئی بات آئی ہے، ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل صحیح ہوگی۔ مثال کے طور پر تاریخ کے اندر کرسچن چرچ بڑے ظاہر ہے کہ بڑی اتھارٹی تھی، کوئی بات وہاں سے اگر آتی تو کرسچینٹی کے اندر وہ بات بالکل تسلیم کر لی جاتی کہ یہ بات صحیح ہے، اس پر شک نہیں ہوتا۔ کوئی اس کو وائلیٹ کرتا تو اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جاتا اور یہ کہا جاتا، یہ سمجھا جاتا کہ یہ کرسچینٹی کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، اور یہ بالکل ایسا معلوم ہوتا، سمجھا جاتا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی ہے ہی نہیں۔ ایک طویل عرصے تک، صدیوں تک چرچ یہ کہتا رہا کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے اور یہ جو زمین ہے یہ پوری کائنات کا گویا مرکز ہے اور گویا سینٹر ہے۔ جب سائنس کا آغاز ہوا پہلے عالم اسلام میں، پھر وہاں سے پھر یورپ میں پہنچا اور یہ بات آئی یعنی ایسا نہیں ہے بلکہ زمین گھوم رہی ہے، تو یہ بات چرچ کے اس پرانے عقیدے، چرچ کے اس پرانی تعلیم کے بالکل برخلاف تھی۔ چرچ نے اس کی شدید مخالفت کی۔ تو لیکن سائنس نے معلوم کیا، سائنس کا پروپوزیشن یہ تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ زمین ہی گھومتی ہے اور زمین جو ہے وہ مرکز نہیں ہے کائنات کا۔ یہ تصور ہمارے ہاں بھی رہا۔ ہمارے ہاں قرآن کی جو تفسیر کی گئی اس میں کہا گیا کہ زمین ٹھہری ہوئی ہے، زمین ساکن ہے، اسٹیشنری ہے،
تو یہ بات جو ہے ظاہر ہے یہ بات سائنسی علم کے برخلاف ہے یہ بات. اور آج بھی لوگ ایسے پائے جاتے ہیں ہمارے ہاں، ہمارے علمی حلقوں میں جو قدیم علماء ہیں وہ اب بھی کہتے ہیں کہ زمین گھومتی نہیں ہے، زمین ساکن ہے. یہ بات اس حد تک تو صحیح ہے کہ ود ریسپیکٹ ٹو مین، ود ریسپیکٹ ٹو پرسن ہو از اسٹینڈنگ آن دی ارتھ، زمین از اسٹیشنری، زمین خاموش ہے، زمین گھوم نہیں رہی ہے. لیکن ود ریسپیکٹ ٹو ادر تھنگس ان دا یونیورس اٹ از روٹیٹنگ، یہ گھوم رہی ہے، یہ موومنٹ ہے. قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ جتنے اجرام فلکی ہیں وہ سب تیر رہے ہیں. تو تیرنے کا مترادف لفظ عربی کا قرآن نے استعمال کیا ہے. تیرنا جو ہے وہ اسٹیشنری نہیں ہوا، آن موو ہے، وہ موو کر رہے ہیں. یہی بات سائنس نے زمین کے بارے میں کہی. تو اس اعتبار سے کہ جب ہم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں نہیں لگتا کہ زمین گھوم رہی ہے، اس لیے کہ ہم بھی زمین کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات اس حد تک صحیح ہے. لیکن ایز سچ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ہر چیز موو کرتی ہے، اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہر چیز موو کر رہی ہے بشمول زمین. تو یہ جو اس طرح کی جو معلومات ہمیں آتی ہیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں، ممکن ہے آپ نے بعض کچھ یوٹیوب کچھ ویڈیو دیکھے ہوں جس میں کچھ ایک عالم ہیں جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں قرآن کی بنیاد پر، کہ قرآن میں سے ثابت کرتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ اسٹیشنری ہے، زمین ٹھہری ہوئی ہے، گھوم نہیں رہی ہے آج کی اس دنیا میں بھی. تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اطلاعات، ایسی معلومات جو کسی اتھارٹی کی بنیاد پر، چاہے وہ چرچ ہو یا قرآن کے کا غلط انٹرپریٹیشن ہو، اس کے نتیجے میں جو چیز آتی ہیں ان کو ہم علمی نہیں کہتے، ان کو ہم سائنٹیفک نہیں کہتے. وہ سائنٹیفک معلومات نہیں ہوتی ہیں، وہ ان سائنٹیفک معلومات ہوتی ہیں. ایک تیسرا پہلو اور ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے الہام، ایک ہوتا ہے انٹیوشن. یعنی جو لوگ کسی خاص موضوع پر بڑی انتھک محنت کر رہے ہوتے ہیں، بہت کنسنٹریشن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور یہ تجربہ ہے، عام بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہوں، کہیں آپ الجھ جائیں تو ایک اسپارک کبھی کبھی ہوتا ہے کسی آدمی کے ذہن میں بات آتی ہے. کبھی وہ سوتے میں آتی ہے، کبھی جاگتے میں آتی ہے، اور آپ کو ایک ہنٹ سا مل جاتا ہے، اور پھر آپ جب اس پہ کام کرتے ہیں تو یو تھنک دیٹ یو آر آن دی رائٹ پاتھ، ناؤ یو آر سالو دی ریڈل. ایسا ہوتا ہے. تو یہ اس کو ہم انٹیوشن بولتے ہیں. تو یہ انٹیوشن ان لوگوں کو بھی ہوتے ہیں جو کہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ہوتے ہیں جو کہ اس فیلڈ میں کام نہیں کر رہے ہوتے، کسی اور فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اب اگر اس انٹیوشن سے حاصل شدہ جو معلومات ہیں اس کی بنیاد پر کوئی یہ کہے کہ یہ نقطہ نظر ہے میرا، یہ ہے حقیقت جو بات میں نے انٹیوشن کے ذریعے معلوم کی ہے، تو یہ تو بات صحیح ہے کہ یہ اس انڈیویجول کا نقطہ نظر تو ہو سکتا ہے، لیکن علمی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک کہ یہ انٹیوشن سے جو اس نے چیز معلومات حاصل کی ہیں ان کو ہم باقاعدہ اپنے آبزرویشن یا اپنے ایکسپیریمنٹ سے اس کو ثابت نہ کر دیں کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے. تو انٹیوشن کا رول یہ تو ہوا کہ اس نے آپ کو ڈائریکٹ کیا، اس نے آپ کو ایک قسم کا اشارہ کیا کسی بات کا، لیکن ایز سچ بیفور گیٹنگ اتھینٹیکیٹڈ بائی ایکسپیریمنٹ وہ جو ہے اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہوئی. تو چاہے کلیمز یہ ہوں کہ ہمیں انٹیوشن سے معلوم ہوا ہے، چاہے کلیمز یہ ہوں کہ کوئی بڑی اتھارٹی ہے وہاں سے معلوم ہوا ہے، یا کلیمز یہ ہوں کہ یہ تو بات چلی آ رہی ہے، ان سے جو معلومات ہوتی ہیں ان کو ہم یہ سائنٹیفک معلومات نہیں کہتے، یہ ان سائنٹیفک معلومات ہی کہلائیں گے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاریخ سے، میں بھی انٹرسٹنگ. آپ جانتے ہیں مشہور شخصیت ہیں ابن رشد. یہ غزالی کے کچھ 100 سال کے بعد پیدا ہوئے، بڑے فلاسفر تھے اور بہت زبردست عالم دین بھی تھے. یہ ہمارے ہاں فقہ کے اندر بطور مشہور فقیہ کے، بطور مشہور قاضی کے مشہور ہے. بہت مشہور کتابیں ان کی آج بھی چلتی ہیں. لیکن بہت سے ہمارے جو مفکرین ہیں، اسلامی مفکرین ہیں، وہ ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ معتزلہ تھے، اور جو یونانی فلسفہ تھا اس کے یہ ایکسپرٹ تھے، اس کی بڑی اتھارٹی تھے، اور اس کی بنیاد پر اسلام کو سمجھنا اور سمجھانا چاہتے تھے. یہ پورا ایفرٹ ان کی بات کا یہی تھا. تو یہ بہت سی باتیں ایسی کہتے تھے کہ جو روایتی جو علماء تھے ان کو بڑی گراں گزرتی تھیں. تو ایک بار یہ ہوا کہ ان کے ایک دوست جو روایتی عالم دین تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ یہ تم جو باتیں کہتے رہتے ہو، اس طرح کی باتیں، تمہیں ڈر نہیں لگتا
کہ تم نے دیکھا نہیں ہے قرآن کے اندر کہ قرآن نے ایسی قوموں کا احوال بیان کیا ہے جو کہ بے راہ ہو گئی تھیں، ان پر کیسے کیسے پھر عذاب آئے؟ تم نے عاد و سمود کے واقعات نہیں پڑھے؟ تمہیں اس سے خوف نہیں آتا؟ تو ایک بڑی سنجیدگی کے ساتھ ابن رشد نے یہ بات کہی کہ بھائی مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ عاد و سمود تھے بھی کہ نہیں۔ یار ظاہر ہے یہ سننے کے بعد وہ صاحب جو رہے ہوں گے وہ خاموش ہو گئے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ محض اس بنا پر کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ عاد و سمود ایک اقوام تھی، یا ملک سبا کا ایک ملک تھا، اس کی ایک قوم تھی، یہ علمی دنیا میں اس کی حیثیت اس وقت تک نہیں بنے گی جب تک کہ ہم اپنی جو جدید ٹولز ہیں نالج حاصل کرنے کے، ان کے ذریعے نہ بتائیں کہ عاد کی قوم یہاں پائی جاتی تھی، سمود کی قوم یہاں پائی جاتی تھی، اور ملک سبا اس کی سلطنت اس کی قوم فلاں جگہ پائی جاتی تھی۔ جب ان ٹولز کی بنیاد پر ہمیں ثابت کر لے جائیں گے، تب عالم جو علم کی جو دنیا ہوگی تو اس میں یہ بات تسلیم کی جائے گی کہ ہاں یہ اقوام تھیں اور انہوں نے یہ کام کیے تھے۔ مثال کے طور پر ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے ہی ملک سبا کا جو ملک تھا، وہاں کی ایکسکیویشن ہوئے بہت سے علاقوں کے، تو اس میں وہ پلرز تھے وہ ملے ملک سبا کے قوم کے علاقے میں، جن پر یہ لکھا ہوا تھا، جن پر ایسی تصویریں بنی تھیں جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کے لوگ، اس زمانے کے لوگ سورج کو پوجتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ سورج کے پجاری تھے۔ تو اب قرآن نے ایک بات کہہ دی کہ سورج کا پجاری تھی یہ ملکہ سبا کے قوم، لیکن ایکسکیویشن کے ذریعے معلوم ہو گیا، اتھینٹک بات معلوم ہو گئی، ہاں کہ اس زمانے میں یہ لوگ تھے یہاں ملکہ سبا کے قوم آباد تھی، اور ان کا مذہبی رویہ یہ تھا کہ سورج کی وہ عبادت کرتے تھے، سورج کو وہ پوجتے تھے۔ یہ علمی طریقہ ہوا۔ قرآن نے ہمیں اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہ علم نہیں بن گیا۔ آپ آپس میں جو ہمارے حلقے ہیں، قرآنی حلقے، وہاں بیٹھ کر اس کو ایک علمی معیار بنا سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ جب آپ اس حلقے سے باہر نکلیں گے، وہاں پہ آپ کو وہی معیار بنانا پڑے گا، وہی بنیادیں بتانی پڑیں گی جن بنیادوں پر دنیا میں کسی بات کو علمی طور پر سمجھا اور پرکھا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی فرق سائنٹیفک میتھڈ اور ان سائنٹیفک میتھڈ میں ہے، جس کے بعد اس کی میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ میرا خیال ہی ہے کہ سائنس اسٹڈیز کے موضوع پر جو مطالعات ہمیں آپ کو سامنے پیش کرنے ہیں، اس کے ابتدائی جن موضوعات کو میں نے ضروری سمجھا، ان کی وضاحت میں نے گزشتہ چند ایپیسوڈز میں کی ہے۔ یہ اس کا آخری ایپیسوڈ تھا۔ اب ہم انشاءاللہ آئندہ جو ایپیسوڈ ہوگا اس میں ہم اس موضوع پر براہ راست گفتگو کریں گے، اور سائنس کے مطالعات کو، یعنی سائنس کیسے کام کرتی ہے، ہاؤ اٹ آپریٹس، کیسے وہ کر چکی ہے، اور سائنس کا فلسفہ کیا ہے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر، کس طرح کے نکات لوگوں نے پیش کیے ہیں سائنس کی مختلف چیزوں کو بیان کرنے کے لیے، لیبارٹری میں کیا ہوتا ہے، اور لیبارٹری سے جب نکل کر کسی پیپر کی شکل میں کوئی تحقیق آتی ہے تو وہ کتنا فرق ہوتا ہے اس میں اور لیبارٹری میں کیے گئے کام میں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس میں کون سے تصورات ہیں، کون سے وہ کانسیپٹس ہیں جو سائنٹیفک ایکٹیویٹی کو محرک کرتے ہیں، جو متحرک کرتے ہیں، اور ایک خاص رخ، ڈائریکشن اس کو دیتے ہیں۔ ان تمام موضوعات پر ہم انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔